دو مہینے کی تاریخیں لینا، میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دینا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کہا گیا جی میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں مسئلہ ہے، میں آ نہیں سکتا، میں پیش نہیں ہو سکتا. کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر، بیچ میں کبھی وکیل چینج کر لینا، کبھی وکالت نامہ چینج کر لینا. تو یہ بہت ہی جو تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے عدالتی کیسز کے اندر، اس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور وہ 6 سال کی جو میں نے آپ کو فورن فنڈنگ کا بتایا کہ 6 سال کا، اس کے اندر ایک انہوں نے کبھی ایک سٹے آرڈر، کبھی ایک تاریخ، کبھی دوسری تاریخ. تو یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جو بندہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ کبھی تاریخ نہیں لیتا، وہ کبھی وکیل چینج نہیں کرتا، وہ کبھی وکالت نامہ چینج نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے تاریخ دے دیں، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جتنا کیس کو تاخیر کا شکار کیا جا سکے کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جو قصوروار پارٹی ہوتی ہے نا کسی کیس میں، اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار آرام سے، وکیل کو بھی وہ کہتے ہیں یار کبھی کوئی بہانہ ڈال دو، کبھی سٹے آرڈر لے لو. اور آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کے کیس میں اتنی تاخیر انہوں نے کی کہ انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا ڈیورنگ ٹرائل. ڈیورنگ ٹرائل وہ پارٹی سٹے آرڈر لیتی ہے کہ جس کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی جو ہے میرا قصور نکلنا ہے بیچ میں سے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم سرزد کیا ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ پہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو ٹرسٹ بنایا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، اس پہ لکھا ہے رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ زنی کی اور اس سے ڈاکہ کر کے جو پیسے تھے وہ دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے. تو کیا ضرورت تھی، ہمارے چند سوالات ہیں، کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ بند لفافہ کون لے کے جاتا ہے؟ بند لفافہ وہ لے کے جاتا ہے جس کو ڈر ہو کہ اگر یہ کھل گیا تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور دیکھیے ڈاکے کو انڈوس کون کر رہا ہے؟ اتنے بڑے ڈاکے کو، 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو انڈوس کر رہی ہے کابینہ. اور کابینہ کے چند افراد جنہوں نے جسارت کی اور کہا کہ جی لفافہ کھول کے دکھا دیا، جنہوں نے کہا یہ نہیں کھل سکتا. شہزاد اکبر نامی آدمی نے کان میں آ کے کہا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ جی یہ بند لفافہ ہے اور بس اس کو منظور کر دیں. لفافہ لہرایا گیا اور کہا گیا جی منظور ہے. لوگ بولتے رہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ منظور ہے. اب بند لفافہ آیا ہے اور جس کا بند لفافہ ہے اس کا آپ اتنا بڑا جرمانہ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک اور جرمانہ اس کا ادا کر رہے ہیں اس رقم کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، جو سرکاری خزانے میں آنا چاہیے تھا، جو پاکستان کی عوام پر خرچ ہونا تھا. وہ اربوں روپیہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے ایک جرمانہ ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دیا. اور وہ بھی کس نے کر دی؟ کیا پاکستان کے ہر شہری کو جس پر جرمانہ عائد ہوتا ہے یا جو ڈیفالٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے، کیا یہ سہولت تمام پاکستانی شہریوں کو میسر ہے؟ نہیں. یہ کیونکہ ایک شخص کو اس لیے میسر تھی کیونکہ وزیر اعظم نے، ان کی اہلیہ نے اور ان کا جو پورا اس وقت کا گینگ تھا، فرا گوگی اور جتنے لوگ تھے، انہوں نے زمینیں لی، انہوں نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں دی. وہ آڈیو سب کے سامنے ہے کہ جس میں ایک پراپرٹی ٹائکون سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی 3 کیرٹ کی انگوٹھی تھوڑی چھوٹی ہے، 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی جا رہی ہے. زیور سے اور ان چیزوں سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی. توشہ خانہ تبھی ہوا نا کہ آپ نے زیورات لیے، ان کو بیچا آپ نے اور فالس ڈیکلریشن کی، سرکاری خزانے میں کم پیسے جمع کرائے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے کہ آپ ایک بزنس ٹائکون کو اربوں روپے کی رعایت دیتے ہیں، اس کا ایک جرمانہ معاف کر کے اس کا دوسرا جرمانہ ادا کرتے ہیں. اور کابینہ کے لیول پہ پرائم منسٹر کابینہ کو ہیڈ کر رہا ہے اس وقت کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کابینہ ٹھپا لگاتی ہے اس کے اوپر، جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ مارا اور اس کے ڈاکے کے پیسے دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے. اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو. اب وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا، اس سے ایک شام ٹرسٹ بنا. اس شام ٹرسٹ کا نام القادر ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کے ایک ٹرسٹ بنا لیں؟ اور اس کی زمین کون دے رہا ہے؟
اس کی زمین دے رہے ہیں وہی پراپرٹی ٹائکون جن کا اربوں روپے آپ نے معاف کیا ہے. کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا. اسی پراپرٹی ٹائکون سے بنی گالا کے ساتھ 200 کنال زمین لی جا رہی ہے، اسی پراپرٹی ٹائکون سے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی جا رہی ہیں، اسی پراپرٹی ٹائکون کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے. تو یہ ٹرسٹ میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر پڑھ رہے ہیں، کوئی روڈ اسکالرز ہیں، کوئی فل برائٹ کے اسکالرز ہیں. کون ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کے، یہ شیم ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا. ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، ادھر کوئی بچے نہیں پڑھ رہے، اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ بیچارے نادار لوگوں کو جمع کرایا ہوا ہے، وہ تصویریں کھنچانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اربوں روپیہ کابینہ کے ذریعے معاف کیا اور اتنی میگا کرپشن کی، اور اس کے عوض آپ نے نہ صرف یہ ٹرسٹ بنایا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، آپ نے لاہور کا جو آپ کا گھر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور جس پہ کروڑوں روپیہ لگایا، اس کی بھی ڈیکلیریشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی چینل کے تھرو آیا تھا. تو یہ جو شیم ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ ہے، وہ اربوں روپیہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کہ لاہور والے گھر کی پیمنٹ بھی اسی ذریعے سے آئی، بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. یہ زمین جو لی گئی سہاوا میں، یہ سہاوا میں کیوں لی گئی؟ ادھر ان کے پورے پلان تھے پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے، اور یہ اس مقام پہ لی گئی. خیبر پختونخوا میں قانون سازی کی گئی اسی کانٹریکٹر کو oblige کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگوٹھیاں مانگی گئیں اور جو 200 کنال زمین ادھر لی گئی بنی گالا کے اندر، یہ سارا اس گرینڈ سکیم کا حصہ تھا. اور اتنی بلیٹنٹ کرپشن کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا اربوں روپیہ معاف کر رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کا فائدہ ساتھ ہی لے رہے ہیں. چلیں فرض کر لیں القادر کے کیس کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ نے اگر کوئی ٹرسٹ بنایا ہوتا عیدی والوں کے ساتھ یا چیپا والوں کے ساتھ، آپ کو کوئی نہ پوچھتا کہ جی عیدی کا ٹرسٹ بنا ہے، چیپا کا ٹرسٹ بنا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس شخص کے اربوں روپے معاف کیے اس سے اربوں روپے لیے، اور وہ جو اربوں روپے لیے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ کی شکل بنا کے آپ نے کہا جی یہ تو ٹرسٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میگا کرپشن سکینڈل ہے، اس سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں. طلال صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے، مگر یہ بات ثابت کرنا ضروری تھی کہ کوئی اور ٹرسٹ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کی ساری باتیں مان لیں، بٹ اس شخص سے آپ نے وہ زمین لی ہے، پیسہ لیا ہے، انگوٹھیاں لی ہیں اور زمینیں لی ہیں اور فائدے لیے ہیں، کیش لیا ہے، لاہور کا گھر بنایا ہے، جس شخص سے آپ اربوں روپے کا اسے رعایت دی ہے اور کابینہ کے تھرو دی ہے. سپریم کورٹ اس پہ مہر لگا چکا، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کا خمیازہ جو ہے اگر یہ میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوتا ہے تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی کرپشن تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پوری کابینہ کو اس میں ملوث کر کے اور کابینہ کو ہیڈ کرتے ہوئے بند لفافہ انہوں نے منظور کروایا.